تو ایمان اور تقوی کا کوئی نتیجہ دنیا میں بھی نکلتا ہے یا فقط آخرت میں نکلتا ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ بڑی ایک اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کو سوچنے کی دعوت دے رہا ہوں، فکر کی دعوت دے رہا ہوں۔ اسلام پر عمل، اسلام قبول کر لے کوئی اور اسلام پر عمل کرے، اس کا اجر اسے فقط اللہ نے آخرت میں دینے کا وعدہ کیا ہے یا نہیں کہا ہے دنیا میں بھی دوں گا؟ یہ آپ سے سوال ہے جی، دنیا میں بھی دیں گے تو دنیا کی دینا انگریزاں دے لتا، ابھی تو یہ آئی ایم ایف کے قرضے، دنیا میں کیا اجر ہے اسلام کا؟ ہمیں کیا مل رہا بتائیں؟ اور اگر نہیں مل رہا تو کیوں نہیں مل رہا؟ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر دی اللہ نے۔ پرابلم کہاں پہ ہو گیا؟ ورنہ تو میں نے بتایا نا، جہاں تک دعاؤں اور وظیفوں اور تویزوں کا تعلق ہے، وہ تو ساڈے کو اتنے ہیں کہ ساری دنیا کو دے سکتے، اتنے ڈھیر ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہونے کے باوجود دنیا میں اتنی بری زندگیاں کیوں گزار رہے ہیں؟ مثلا پاکستان میں رہنے والے لوگ، غربت، جہالت، بیماریاں، گندے بے ایمان حکمران، یہ سارے اللہ کی رحمتیں ہیں جو ہم پہ نازل ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے قرآن میں اس اسلام پر عمل کا پہلا اثر اللہ نے فرمایا اسی دنیا میں دیکھو گے، مرنے کے بعد تو پھر وہ تو تم نے آنا ہی ہے، وہ میں نے جو کرنا ہے انعام دوں گا، جنت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ فقط آخرت میں، بلکہ اسی دنیا میں اللہ تمہیں اس اسلام کی وجہ سے نعمتوں کی فراوانی کر دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ دیکھو سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ آپ دیکھیں 23 سال کا عرصہ ہے اعلان نبوت کے بعد، وہ جس معاشرے میں اعلان نبوت فرمایا پست ترین قوم تھی، پست ترین، گنتی کے 4 5 یا 6 بندے تھے پورے مکے میں جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، باقی سارے فارغ۔ اخلاقی اعتبار سے ہر برائی وہاں پر عام تھی، بچیوں کو اپنی زندہ دفن کر دیتے تھے کیونکہ سمجھتے ہیں ایک ڈھیل نال تبس تھی، بیٹی پیدا ہو گئی تو یہ تو بڑی شرم کی بات ہے۔ بات پر ایک دوسرے سے لڑتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے، جو آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، جھگڑتے تھے تو بندے مار چھڑتے ہیں۔ اور تو ساڑھے پاکستان میں بھی کئی مولا جاٹتے تھوڑی نسل مکا دینی سے، یعنی جب غصے میں آتے ہیں کوئی دین، کوئی قرآن، کوئی رسول یاد نہیں ہوتا، جب تک کہ اپنی آگ ٹھنڈی نہیں کر لیتے پیچھے پھر یاد ہوتا۔ توجہ فرمائیے، 23 سال کے عرصے میں اس پسماندہ اور ٹکڑوں میں بٹی ہوئی قوم سے اللہ کے رسول نے ایک ایسی قوم بنا دی کہ جس سے ایران بھی ڈر رہا تھا اور روم بھی کانپ رہا تھا، اور صحیح ڈر اور کانپ رہے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد فتح ہو گیا۔
یہ کیویں ہویا؟ رسول پاک بہ کے پڑھ کے پھوکا مار دیا. بتائیں تو صحیح. سیرت رسول کس چیز کی گواہی دے رہی؟ جناب دشمنوں کا لشکر آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے، اللہ کے رسول فرماتے ہو علی آپ آ جاؤ، زہرا آپ آ جاؤ، حسن حسین آ جاؤ، ہم مل کے اللہ سے دعا کرتے ہیں مسجد نبوی میں بیٹھ کر کہ کافر آپ پہ ہی بسم ہو جا سکے. ایسے ہوئے اسی یہ ذکر ہوا. اگر بغیر عمل اور محنت اور تکلیف اٹھائے پھونکوں سے اور تویزوں سے اور دعاؤں سے کام چلتا ہوتا تو اللہ کی قسم اللہ کے نبی کی پھونک سے زیادہ تاثیر والی پھونک نہ کبھی تھی اور نہ کبھی ہوگی. اللہ کے نبی کی دعا سے زیادہ تاثیر والی دعا نہ کسی کی تھی اور نہ کسی کی ہوگی. اور اللہ کے نبی کو مثلاً کوئی تعویذ دیتے تو اس سے زیادہ تاثیر والا تعویذ نہ کبھی تھا اور نہ کبھی ہوگا. لیکن اللہ کے نبی کو ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ کبھی خندق بیلچہ اٹھا کے خندق کھود رہے ہیں، کبھی پیشانی پہ پتھر لگ رہا ہے، کبھی تبوک پر بھوک پیاس برداشت کر کے جا رہے ہیں، کبھی اپنا وطن مکہ چھوڑ کر انتہائی دکھی دل کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آ رہے ہیں. اگر یہ کام اور محنت اور زحمت کے بغیر اگر دعاؤں سے ہوتا تو اللہ کے نبی کو کبھی یہ کام نہ کرنا پڑتے، کبھی طائف جا کے لوگوں سے مار نہ کھانی پڑتی. بیٹھ جاتے آرام سے گھر میں پڑھ کے ایک دن بھوک مار دے، طائف کی رڑی نکل جاتی، ایک دن بھوک مار دے، ابو جہل مر جاتا راتی، دبی فلانا مر جاتا. ایسا ہوا؟ جس کام کے لیے بھی ہم دعا کر رہے ہوتے اللہ پہلے کہتا ہے جیڑی تینوں میں عقل دیتی ہے، تینوں ہاتھ دیتے ہیں، تینوں پیر دیتے ہیں، تو کتنے استعمال کیتے ہیں. کیوں دعائیں قبول نہیں ہوتی اسرائیل کے خلاف ہماری؟ سنیں، اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا، جب جنگ کا زمانہ آیا نا، جہاد کا زمانہ آیا، تو اللہ نے اپنے رسول کو یہ نہیں بتایا کہ پاٹ کے بھوک ماری تو سارا دشمن جڑا لشکر انہوں نے تیر پٹھے بھاگ جا سن تے فلاں ہو جا سن. کیا فرمایا؟ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ وَأَعِدُّوا اور تیار کرو مَسْتَطَعْتُم جتنی تمہارے میں استطاعت ہے، جتنی تمہارے اندر صلاحیت اور طاقت ہے، ان کے لیے طاقت تیار کرو، تیر تلوار اور آمادہ بندے ہوئے گھوڑے. یعنی دشمن کا جاسوس آئے پتہ کرن بھئی پوزیشن ہے تو دا پیشاب نیچے نکل جاوے، وہ گھر جا کے آکے اودے کو نہ کرے، وہ نہ مار کے دھوکا بڑھا جائے. یہ طریقہ بتایا اللہ نے اپنے رسول کو دشمنوں کو دور رکھنے کے لیے. ایلی کے پڑھ کے آلوں کو سے ٹھوکی دیا جائے آپ نے پر آؤں سے. مجھے فرمائے سوچیں، اور اگر یہی روش جو ہم جس پہ چل رہے صحیح ہے تو بڑے نتیجہ کیوں نہیں دے رہی؟ بڑے چین کیوں ہو کے جا رہے ہیں، بڑے یورپ کیوں ہو کے جا رہے ہیں، بڑے امریکہ کیوں ہو کے جا رہے ہیں، جبکہ قرآن اسی دنیا میں پہلے نتیجے کا وعدہ کرتا ہے. کہتا ہے آخرت میں تو بات ہوتی. جب ہجرت کر کے مدینہ ہے نا رسول پاک، کھانے پینے کی مشکل تھی، پہننے کے لیے کپڑے مشکل سے ملتے تھے، لیکن کچھ عرصے کے بعد اسی مدینے میں نعمتوں کی فراوانی ہو گئی. رسول پاک صرف آخرت نہ ہی دسیا، فرمایا تھا میرے ساتھ چلو گے اللہ اسی دنیا میں تم پہ نعمتوں کی بارش کرے.